بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ، کیا ہمارے قبرستان عالم آخرت میں ہیں؟ عذاب قبر کے معاملے کا تعلق آخرت سے ہے، اور جیسا کہ کتاب اللہ کے دلائل سے ثابت ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا مقام یہ دنیا نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ آخرت کی جزا و سزا اس دنیا میں ملتی ہے، وہ قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والا ہے یا اس کا کفر کر رہا ہے۔ سوچیں، دنیا والوں کے بنائے ہوئے ان قبرستانوں میں پائی جانے والی یہ قبریں عالم دنیا میں ہیں یا عالم آخرت میں؟ افسوس صد افسوس، شیطان نے کیسا گمراہ کر دیا ہے۔ برزخ کے بارے میں ہر فرقے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زندوں کی رسائی وہاں ممکن نہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اب اگر یہی قبر برزخ ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنے والد کی برزخ میں داخل ہو جائیں اور ان کا جسم وہاں سے نکال کر ان کی ایک دوسری برزخ بنا دیں؟ اس لیے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد کا جسم اس قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفنا دیا تھا جہاں وہ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ بخاری کتاب الجنائز۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشرکین کی قبریں کھدوا دیں۔ بخاری کتاب العمرہ۔ یعنی یہ بات زندہ انسانوں کی دسترس میں ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی قبر کھود کر میت کی برزخ میں حائل ہو جائیں۔ کتنے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں جن میں مردہ اجسام کو یا ان کے مختلف حصوں کو کیمیائی تجربے کے لیے قبر سے نکال لیا جاتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر برزخ ہے؟ ورنہ وہ کیسے کسی زندہ کو اجازت دے دیتے کہ وہ وفات پا جانے والوں کی برزخ میں داخل ہو جائیں، اور صرف داخل ہی نہ ہو بلکہ ان کے مردہ جسم کو اس برزخ سے باہر بھی نکال لائیں، پھر ان کی ایک نئی برزخ بھی بنا دی جائے؟ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم نہ تھا جو ان علماء فرقہ کو ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ جن کی قبریں نہیں بنتی، جو قومیں اپنے مردوں کو جلا دیتی ہیں اور جو ڈوب کر مر جائیں، ان کی برزخ کہاں ہے؟ تو پھر اسی خود ساختہ عقیدے کی قوالی سنائی جاتی ہے کہ ہمارے اور مردے کے درمیان برزخ ہے۔ ایک طرف تو مردہ کی قبر برزخ ہے، یعنی یہاں برزخ ایک مقام ہے، اور جہاں مردہ اس قبر میں دفن نہ ہو وہاں برزخ ہمارے اور مردہ کے درمیان آ جاتی ہے، یعنی برزخ یہاں پردہ بن جاتی ہے، اور جب روح کے حوالے سے بات ہو تو علیین اور سجین کو برزخ بنا دیا جاتا ہے۔ گویا ان مسلک پرستوں کے عقائد بے پیندے کے لوٹے کی طرح ہیں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص کی لاش شیروں نے کھا لی، باقی بچا ہوا گوشت بھیڑیوں نے کھایا، ہڈیوں سے لگا ہوا گوشت گدھوں نے کھایا، باقی ذرات چیونٹوں نے کھا لیے، ہڈیاں کتوں نے کھا لی۔ اب اس کی برزخ شیروں کا پیٹ ہے یا بھیڑیوں کا پیٹ، گدھوں کا، چونٹیوں کا پیٹ ہے یا کتوں کا، یا بیک وقت اس کی بہت ساری برزخیں ہیں؟ پھر ان سب نے کھا کر اسے فضلہ بنا کر نکال دیا، برزخ ختم ہو گئی۔ پھر سوروں نے اس گندگی کو کھایا، ایک نئی برزخ بن گئی۔ عمارت گر گئی، بم پھٹ گیا، جہاز کا حادثہ ہو گیا یا زلزلہ آ گیا، کسی کی ٹانگ کسی کے ہاتھ کے ساتھ دفن ہوئی، کسی کا دھڑ کسی کے سر کے ساتھ دفن ہوا، الف کی برزخ میں با کی برزخ شامل ہو گئی۔ قرآن و حدیث کی بات خواہ کچھ بھی ہو، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اسی زمین میں سب کچھ ہوتا ہے، اور اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان آیات کی تشریح لوگوں کے سامنے لائی جائے کہ کیا قرآن مجید میں مرنے کے بعد عذاب اور راحت کا مقام یہ زمین بتایا گیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 میں مالک بیان فرماتا ہے، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا اسی میں تم کو جینا ہے اور اسی میں تم کو مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو نکالا جائے گا۔
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں مالک بیان فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ ان دونوں آیات کو یہ فرقہ پرست اپنے اس باطل عقیدے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں آیات میں سے کسی میں بھی مرنے کے بعد کی جزا و سزا کا کوئی ذکر نہیں۔ جماعت المسلمین والے اپنی کتاب ارضی قبر یا فرضی قبر میں فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ زمین میں موت آئے گی اور زمین ہی سے نکالا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں واضح طور پر اعلان کر رہی ہیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ زمین میں ہی ہوگا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے درمیانی وقت کے سلسلے میں کسی جگہ کا کوئی ذکر نہیں۔ زمین میں مرنا اور زمین سے بروز قیامت اٹھایا جانا یہ تسلسل بتا رہا ہے کہ درمیانی وقفہ کے لیے کوئی اور جگہ نہیں۔ وضاحت: ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی زمین پر یہ اپنی زندگی گزارے گا، موت کے بعد اسی مٹی میں دوبارہ لوٹایا جائے گا، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ دونوں چیزیں واضح طور پر اعلان کر رہی ہیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ زمین ہی میں ہوگا، محض اپنے باطل عقیدے کا استخراج ہے، ورنہ ان آیات میں ایسی کوئی بات ہرگز نہیں۔ قرآن و حدیث نے عقیدہ فراہم کیا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جسم اس مٹی میں جانے کے بعد سڑ گل جاتا ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جسموں کی دوبارہ تخلیق فرمائے گا۔ یہ تو ہے کتاب اللہ کا بیان، لیکن جو کچھ جماعت المسلمین والے بیان کر رہے ہیں اس سے اگر ان کی مراد مرنے کے بعد کی جزا ہے، سزا ہے، تو پھر آخر اللہ کو کیا حجاب تھا اس بات کو بیان کرنے میں؟ حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے بنایا جانا تو بیان کر رہا ہے، مٹی میں لوٹایا جانا بیان کر رہا ہے، قیامت کے دن اسی زمین سے نکالا جانا بیان کر رہا ہے، اور نہیں بیان کر رہا تو ان کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں بیان کر رہا۔ لیکن ان کے علم کا عروج بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان تو کی نہیں، لیکن انہوں نے اس چھپی ہوئی بات کو سمجھ لیا، اس پر ایمان بھی بنا لیا اور اس کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ جب ان سب باتوں کا کتاب اللہ میں کوئی ذکر نہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ان باتوں کی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے۔ بہرحال شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس نے اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح اس انسان کو بہکا کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور کر دے۔ درمیانی وقفہ فرماتے ہیں مرنا اور زمین سے بروز قیامت اٹھایا جانا یہ تسلسل بتا رہا ہے کہ درمیانی وقفے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا قرآن و حدیث سے کس قدر تعلق ہے۔ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ دنیا سے واپسی کا اگلا لمحہ آخرت کا پہلا لمحہ ہوتا ہے۔ ادھر روح قبض ہوتی ہے اور ادھر اس کا داخلہ جنت یا جہنم عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اس بیان کے بعد درمیانی وقفے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ راحت قبر یا عذاب قبر کوئی علیحدہ چیز نہیں بلکہ قیامت کے بعد ملنے والی جزا یا سزا کا تسلسل ہی ہے۔ ان نام نہاد علماء کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کوئی درمیانی وقفہ نہیں ہے، ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر جنت یا جہنم میں راحت یا عذاب شروع ہو گئی۔ اس سے قبل ہم نے دیوبندیوں کی ایک کتاب عالم برزخ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ کتاب ان کے بڑے نامی گرامی عالم قاری محمد طیب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے کی تحریر کردہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی من مانی تشریح، موضوع اور منکر روایات اور جھوٹے چشمدید واقعات سے اس زمینی قبر ہی کو عذاب کا مرکز اور برزخ قرار دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھ گئے اسی طرح برزخ والے دنیا والوں کے احوال بھی معلوم کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، جیسے نبض حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد روح کے عالم برزخ میں پہنچتے ہی میت کے اعزاء و احباب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ عالم برزخ
از قاری محمد طیب دیوبندی، صفحہ نمبر 7۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تو انسان کی روح قبض کرنے کا وقت اور اس کے دفنانے کی جگہ برزخ ہے، یا بقول ان کے اگر نہیں دفنایا گیا تو ہمارے اور اس کے درمیان برزخ ہے، تو اب یہ عالم برزخ کہاں سے آ گیا؟ الف کراچی میں مرا، ان کے عقیدے کے مطابق اس کی برزخ کراچی کے کسی قبرستان میں ہے۔ بے امریکہ میں ڈوب کر مرا، چنانچہ اس کی برزخ امریکہ کے سمندر میں ہوگی۔ تے افریقہ کے جنگل میں مرا، گویا اس کی برزخ افریقہ کے جنگل میں بسنے والے درندے کے پیٹ ہیں۔ تو الف بے عالم برزخ میں ان سب کی روحیں کہاں سے آ گئیں؟ ان لوگوں نے تو کتابیں لکھ لکھ کر امت میں یہی عقیدہ پھیلایا ہے کہ یہی قبر اس مردے کی برزخ ہے، یہاں ہی اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، یہاں ہی اس کو عذاب دیا جاتا یا راحت ملتی ہے۔ تو اب ان سب کی روحیں عالم برزخ میں کیا کرنے گئی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے تحت الشعور میں کتاب اللہ کا دیا ہوا عقیدہ عالم برزخ موجود ہے۔ باقی یہ ساری لڑائی محض اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ حق جانتے ہیں لیکن اس کو چھپاتے اور باطل کو پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے فرقے کے بڑے یہ باتیں لکھ گئے ہیں، ان کو کہاں لے کر جائیں؟ آئندہ قسط میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ کیا ہر مرنے والے کی برزخ علیحدہ ہے؟